سورۃ الرحمن کے مضامین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ نشست میں اس عنوان پر گفتگو مکمل کی گئی تھی کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا ہے اور ترازو رکھ دی ہے، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ترازو رکھ دی ہے، اللہ تطغوا فی المیزان ترازو کے متعلق سرکشی نہ کرو، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وزن پورا کرو اور ناپ تول کے اندر کسی قسم کی کمی نہ کرو۔ اس حوالے سے گزشتہ نشست میں قدر تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں۔ یہ جو فرمایا نا کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلند کیا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس سے ظاہری بلندی بھی مراد ہے اور معنوی بلندی بھی مراد ہے۔ ظاہری بلندی کا مطلب کیا ہے کہ ظاہری طور پہ ہمیں آسمان بہت اونچا نظر آتا ہے، اللہ نے اس کو ظاہری بلندی بھی عطا فرمائی ہے، اور معنوی بلندی سے مراد یہ ہے کہ زمین کے مقابلے میں اللہ نے آسمان کا مرتبہ اور آسمان کا درجہ بلند رکھا ہے۔ زمین کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے جو آسمان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور یہ بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں کیوں ذکر فرمایا ہے، بڑی آسان سی اس کی توجیہ ہے کہ اتنا بڑا آسمان ہے کہ لاکھوں برس گزر چکے ہیں اس آسمان کو بنے ہوئے، ابھی تک کہیں پر کوئی دراڑ نظر نہیں آتی ہے، اتنی بڑی چھت ہے، اس کا کوئی ستون، کوئی گارڈر، کوئی پلر ہمیں نظر نہیں آتا ہے، کوئی مینٹیننس کا کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ بھی ایک آسمان ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسے 7 آسمان پیدا کیے ہیں، اور روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان میں 500 برس کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ 500 سال تو عمر نہیں ہوتی، تو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ایسے 7 آسمان پیدا کیے ہیں۔ تو دراصل اس سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی طرف، اپنی نعمتوں کی طرف بندے کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ ذرا آسمان کے اوپر توجہ کر لو، غور کر لو، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا کیسا میں نے اس آسمان کو بلند کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ جو درمیان میں ایک بات رہ گئی تھی کہ جو عدل کا تذکرہ آیا، میزان کا تذکرہ آیا، زمین کے تذکرے اور آسمان کے تذکرے کے درمیان میں، تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کی بقا ہی عدل پر رکھی ہے۔ عدل ہوگا تو معاشرے میں توازن قائم رہ سکے گا، معاشرہ قائم رہ سکے گا۔ عدل نہیں ہوگا تو نہ معاشرے میں توازن قائم رہ سکے گا، نہ معاشرہ باقی رہ سکے گا۔ عدل کا معنی کیا ہے؟ مساوات ہے، برابری ہے، سب کو برابری کے حقوق ملنے چاہیے، جس کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، یہ ہے عدل۔ اور قرآن کریم نے بار بار اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے، پہلے بھی ہم بات کر کے آ چکے ہیں، انشاءاللہ آئندہ پھر آئے گی تو پھر بات کریں گے، واپس اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ پاک نے یہاں پہ تذکرہ فرما دیا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ۔ دوسرا تذکرہ اللہ نے زمین کا فرمایا کہ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، انام کہتے ہیں مخلوق کو، ہر ذی روح کو، جو سانس لینے والی مخلوق ہے اس کا اطلاق انام پر ہوتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت میں خاص طور پر خطاب جنات اور انسانوں سے کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہے کہ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ کہ ہم نے زمین تمہارے لیے بچھا دی ہے، زمین تمہارے لیے اوڑھنا ہے، بچھونا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، تم زمین پر گھر بناتے ہو، تم زمین پر کاشتکاری کرتے ہو، تم زمین پر چلتے پھرتے ہو، تم زمین پر ہل چلاتے ہو، تم زمین پر سڑکیں بناتے ہو، تم زمین پر کیا کیا کچھ نہیں کرتے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ہم نے مخلوق کے لیے اس زمین کو جو ہے وہ بچھا دیا ہے۔ اچھا، پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، آگے پھر اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہاں پر جا کر بات مکمل ہوتی ہے۔ تو اللہ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں مجھے اور آپ کو، بتا کیا رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ فیہا فاکہہ، فاکہہ، فاکہہ کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ فاکہہ ایسا میوہ یا ایسا پھل جسے غذا کے بعد عادتاً تفریح کے طور پہ کھایا جائے،
پھل وغیرہ عموماً کیا ہوتا ہے، ہم پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کیا کھاتے ہیں، کوئی پھل کھاتے ہیں، کوئی میوہ جات کھا لیتے ہیں، کوئی کشمش کھا لی، کوئی چھوارا کھا لیا، کوئی کھجور کھا لی۔ تو غذا کے بعد جو بھی چیز انٹرٹینمنٹ کے طور پہ کھائی جاتی ہے اس کو عربی زبان میں کیا بولتے ہیں بھائی؟ فاکہہ۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے فاکہہ بھی پیدا کیے۔ اب فاکہہ میں مونگ پھلی بھی آ گئی، چلغوزہ بھی آ گیا، کاجو بھی آ گیا، انجیر بھی آ گئی، جتنے میوہ جات ہیں، جتنے پھل ہیں، جتنے فروٹ ہیں جو ہم کھانے کے بعد، غذا کے بعد ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ فرمانے کہ ہم نے اسی زمین سے تمہارے لیے پیدا کیے۔ والحب ذو العصف والریحان، حب غلہ پیدا کیا، اور غلہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں کیسا پیدا کیا؟ ذو العصف، ایسا غلہ کہ جس کو خود ہم نے پیک کیا ہوا ہے۔ وہ پیک کیوں کیا ہوا ہے؟ یہ جو کاشتکار حضرات آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ اس کی تفسیر اور اس کی توضیح اور اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ میں نے تو فصل دیکھی نہیں، کبھی اگتے ہوئے بھی نہیں دیکھی، نہ نکلتے ہوئے دیکھی، نہ تھریشر ہوتے ہوئے دیکھی، بس جو کتابوں میں پڑھا وہی من و عن آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہ یہ جو اناج ہوتا ہے، دالیں ہوتی ہیں، چاول، یہ ایک غلاف میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا جی۔ اور حکماء فرماتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ کیڑوں وغیرہ سے اور دوسری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی نظام بنایا ہوا ہے اس کی حفاظت کا۔ تو اللہ اپنی نعمتوں میں اس کو شمار فرما رہے ہیں۔ اور پھر یہیں پر ختم نہیں ہو گئی بات، پھر اللہ کہہ رہے ہیں والریحان، ہم نے ریحان بھی تمہیں دیا ہے۔ ریحان کی علماء مفسرین نے یہاں پر دو تفسیریں کی ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ ریحان سے مراد یہ ہے کہ خوشبودار پھل پھول، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ریحان سے مراد مطلقاً رزق ہے، کہ رزق کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا، جیسا کہ میں گزشتہ نشست میں بھی یہ بات کر کے آ چکا ہوں کہ الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ اللہ نے کائنات کی تخلیق بھی فرمائی ہے، پھر پوری کی پوری کائنات کا نظام بھی اللہ خود چلا رہے ہیں۔ نظام بنانا بھی اللہ کی ذمہ داری ہے، اور نظام بنانے کے بعد نظام چلانا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی۔ اللہ نے نظام بنانے کے بعد نظام چلانا چھوڑ نہیں دیا۔ اگر اللہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیں اس دنیا کے نظام سے تو یہ ایک سیکنڈ کے لیے نظام چل ہی نہیں سکتا۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت، نظر شفقت اس کائنات کے نظام پر حاوی ہے۔ اگر وہ نظر اللہ کی نہ ہو تو کائنات دھرم برم ہو جائے، اس کا نظام دھرم برم ہو جائے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ فیہا فاکہہ والنخل والحب ذو العصف والریحان، کہ اللہ تعالیٰ نے والنخل ذات الاکمام، کھجوریں تمہارے لیے پیدا کی، اور کھجوریں ایسی پیدا کی جو کہ غلاف میں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کیوں بتلا رہے ہیں، کیوں سکھلا رہے ہیں، اس کی وجہ ابھی میں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ذکر کروں گا۔ لیکن ان ساری نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد وہ جو جملہ جس کی بنیاد پر اس سورۃ الرحمن کو سورۃ الرحمن کہا جاتا ہے، کیا فرمایا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن اور اے گروہ انس، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو ٹھکراؤ گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کر نہیں سکتے۔ ٹھیک، بڑی بڑی نعمتیں تو بہت بہت دور کی بات ہے۔ یہ ایک انگلی ہے، یہ انگلی کا ایک چھوٹا سا پورا ہے، یہ اتنا سا، یہ چند سینٹی میٹر کا ایک یہ ہماری انگلی کا حصہ ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ انگلی کا حصہ کٹ جائے پھر ہمیں اس کی قدر ہوگی کہ یہ اس کا کتنا کام ہے، اس کا کتنا کام ہے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کو ذکر فرمایا نا، یہیں پہ ذکر فرمایا نا، والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا فرمایا؟ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ انسان کو اللہ کہنے کہ ہم نے ایسی مٹی سے پیدا کیا کہ جس مٹی کو پہلے پانی میں بھگویا گیا، پھر اس مٹی کو خشک کیا گیا، پھر اس مٹی کو آگ میں تپایا گیا، اس کے بعد وہ جو ٹھیکری سی بنی اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کو کس کو پیدا کیا؟ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کیا۔ اس کے بعد ہر انسان کے اندر مٹی کا مادہ موجود ہے تو انسان کی تخلیق ہے۔ مٹی کا عنصر نکال دیں تو انسان کا وجود باقی، مٹی سے نکلے ہیں اور پھر گھوم کر کہاں پر جانا ہے؟ مٹی میں۔
یہیں سے اللہ پاک نے پیدا کیا، واپس اللہ پاک نے اسی مٹی کے سپرد کر دینا ہے۔ اور جنات کے متعلق کیا بات ارشاد فرمائی کہ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نار، کہ یہ جو آگ نہیں، آگ کا جو شعلہ ہوتا ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا۔ میں پہلے بھی کسی موقع پہ یہ بات عرض کر کے آ چکا ہوں بھائی معذرت کے ساتھ، کہ آگ سے نہیں، آگ کا ایک جو چھوٹا سا شعلہ ہوتا ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا۔ میں نے پہلے بھی کسی موقع پہ یہ بات عرض کی تھی کہ ایک اللہ کی مخلوق ہے جنات، ایک اللہ کی مخلوق ہے فرشتے، ایک اللہ کی مخلوق ہے انسان۔ انسان کا مادہ تخلیق اللہ نے کس کو بنیاد بنایا؟ مٹی کو۔ جنات کا مادہ تخلیق اس کو کس کو بنیاد بنایا؟ آگ کے شعلے کو۔ اور جو فرشتے ہیں ان کا مادہ تخلیق اللہ تعالیٰ نے کس کو بنیاد بنایا؟ نور کو بنیاد بنایا۔ یہ نور کیا چیز ہے یہ میری آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، سمپل سی بات، یہ میری اور آپ کی سمجھ میں نہیں لیکن جنات اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، کچھ اختیارات دیے ہیں، کچھ پاورز دیے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہم ان کو نظر آتے ہیں۔ وہ اپنی شکل بدل کے، ہو سکتے ہیں یہاں پہ بھی کچھ جنات بیٹھے ہوئے ہوں، اپنی شکل بدل کے بیٹھ سکتے ہیں، اپنی شکل بدل کے ہمارے سامنے انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، کسی اور شکل میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہ اختیار اللہ نے مجھے اور آپ کو نہیں دیا۔ لیکن اس کے باوجود انسان کا مرتبہ جو ہے وہ کس سے؟ جنات سے بھی افضل ہے، وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ وجہ اس کی میں سورہ رحمان کے آغاز میں بیان کر کے آ چکا ہوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا ایک چھوٹا سا نمونہ ذکر کر دیا کہ تجھے ہم نے ایک مٹی کی ٹھیکری سے بنایا ہے۔ اس میں سمجھانا کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ اپنے الفاظ میں بیان کر دوں، محسوس نہ کیجیے گا کہ بندے اپنی اوقات میں رہے۔ کس میں رہے بھائی؟ اپنی اوقات میں رہے۔ مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی بن کے رہے۔ مٹی سے پیدا ہوا ہے، آگ بننے کی کوشش نہ کرنا۔ بس جو تیری اوقات ہے نا، اس اوقات میں رہے گا تو تو اللہ کو بھی پسند آتا رہے گا۔ اپنی اس اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو پھر اللہ کی نظروں میں تو گر جائے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی، اللہ اس کا درجہ اونچا کر دیتے ہیں، اس کا مقام بلند کر دیتے ہیں۔ اور جو اللہ کے سامنے ہی اکڑ دکھا کر کھڑا ہو جائے، جو اللہ کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جائے، تو پھر اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ اس کا انجام پھر یہ ہوتا ہے کہ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں نا، جو دنیا میں اکڑ فون دکھانے والے لوگ ہیں، کل قیامت والے دن یہ چونٹیوں سے بھی معمولی شکل میں ہوں گے۔ ان کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی اللہ کی نظر میں کوئی وقت نہیں ہے۔ اچھا، بات چل رہی ہے انسان کی تخلیق کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ دو تین باتیں میری نظر سے ابھی گزری ہیں ریسنٹلی، ابھی میں نے پڑھی ہیں کئی مطالعے کے دوران میں حیران رہ گیا کہ اللہ پاک نے ہمیں پوری کی پوری ایک انڈسٹری چل رہی ہے ہمارے اندر۔ اگر کوئی میڈیکل سے وابستہ حضرات یہاں پر بیٹھے ہوں گے تو وہ انشاءاللہ میری اس بات کی ضرور تائید کریں گے۔ یہ جو 5.5 پونے 6 فٹ کا جو وجود ہے نا، یہ ایک وجود نہیں ہے، یہ پوری انڈسٹری ہے ایک۔ اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں کام کر رہی ہیں، میں صرف ایک چھوٹی سی 1-2 مثالیں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ اچھا، یہ جو ہم آنکھ جھپکتے ہیں نا جی، ایک دن میں 12,000 مرتبہ ہم آنکھ جھپکتے ہیں۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ 12,000 مرتبہ۔ اچھا، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ 1 منٹ کے لیے جان بوجھ کر خود سے ایسے 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 کرنا شروع کر دیں تو ہم شاید 30-35 سیکنڈ کے بعد ہی تھک جائیں گے۔ لیکن اللہ کا کیسا یہ نظام ہے کہ دن میں 12,000 مرتبہ ہم اس پلک کو جھپکتے ہیں لیکن ہم تھکتے نہیں ہیں، خودکار ایک نظام چل رہا ہے۔ اچھا، ایک چیز۔ دوسری چیز، کھال ہی ہے نا، یہ کھال رگڑ کھاتی ہے لیکن کہیں پر زخم نہیں ہوتا۔ دن میں 12,000 مرتبہ ہاتھ کو ایسے 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 کر رہے، گن کے 12,000 مرتبہ تو یہ ہاتھ چھل جائیں گے، رگڑ کھا کے یہ ہاتھ چھل جائیں گے، لیکن یہ آنکھ نہیں چھلتی ہے، حالانکہ جسم کا نازک ترین حصہ ہے۔ اللہ پاک نے ایک ایسا خاص لیکوڈ اس آنکھ کے اندر رکھ دیا ہوا ہے کہ 12,000 مرتبہ یہ شٹر بند ہوتا ہے، کھلتا ہے، لیکن اس کے باوجود آنکھ کے اندر کسی قسم کا کوئی زخم۔ بھائی بولو نا، مجھے پتہ ہے بوریت ہو رہی ہے، آپ کے مزاج کی تقریریں نہیں ہیں، وہ ہو سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر والے نعرے نہ لگیں گے، نہ انشاءاللہ لگواتا ہوں، نہ آئندہ کبھی لگیں گے۔ کام کی باتیں بتا رہا ہوں، سیکھ کے چلے جاؤ، زندگی میں کام آ جائیں گی۔
نہیں تو ہمارا حال تو ویسے ہی سب کے سامنے ہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، بس کیا کیا جا سکتا ہے، سمجھا ہی سکتے ہیں، رونا پٹنا ہی مچا سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں ابھی پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر کہ یہ جو ہمارا انسانی دماغ ہے نا، دماغ، اس دماغ کے اندر جو ہمارا ایک میموری کارڈ ہے، یہ نوجوان نسل سمجھتی ہے میموری کارڈ وغیرہ، فون کی میموری، فلاں میموری، ڈمکانی میموری، تو یہ جو ہمارے دماغ کے اندر جو میموری کارڈ لگا ہوا ہے نا، اس کا سائز پتہ ہے کتنا ہے؟ ایک بادام کے برابر۔ انسانی دماغ کے اندر جو ایک میموری کارڈ ہے اس کا سائز ہے ایک بادام کے برابر، اور اس کے اندر کتنی میموری سٹور ہو سکتی ہے؟ 2.5 میٹا بائٹس یا پیٹا بائٹس۔ 2.5 پیٹا بائٹس کیا مطلب؟ یہ بچے لوگ سمجھ جائیں گے میری اس گفتگو کو۔ 25 لاکھ جی بی پر مشتمل ڈیٹا اس دماغ کے اندر سٹور ہو سکتا ہے۔ بھائی جی بی تو سمجھتے ہو نا، یہ موبائل استعمال کرنے والے سالے 64 جی بی، 128 جی بی، 256 جی بی، 512 جی بی، پتہ ہے نا یہ جی بی جوبی کا۔ تو انسانی دماغ کے اندر جو بادام کے برابر میموری کارڈ ہے، اس میں کتنی میموری سٹور ہو سکتی ہے؟ 25 لاکھ جی بی۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہو گئی، میری حیرانی کی انتہا اس وقت ہوئی جب میں نے اس بات کو پڑھا کہ پوری زندگی میں انسان جو اپنے دماغ کی کل میموری یوز کرتا ہے نا، وہ 512 ایم بی یوز کرتا ہے۔ جی بی کے مقابلے میں ایم بی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور انہوں نے لکھا کہ جو حافظ ہوتے ہیں نا، یا جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ اپنی پوری زندگی میں 1 جی بی کی میموری یوز کر لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کوئی بہت ہی کوئی سائنٹسٹ ہوگا، کوئی بہت ہی اعلیٰ دماغ جس کو اللہ پاک نے عطا کر دیا ہوگا، تو وہ 2 یا 3 جی بی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی پوری زندگی میں وہ میموری استعمال کر سکتے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس میموری کا کام، اس میموری کارڈ کا کام، یہ جو ہمارے دماغ میں لگا ہوا ہے، یہ صرف یادداشت کو محفوظ کرنا نہیں ہے، بلکہ سوچنا بھی اسی دماغ کے حصے کا کام ہے۔ تکلیف کو محسوس کرنا، راحت کو محسوس کرنا، خوشی کو محسوس کرنا، یہ سارا کا سارا اس دماغ کے اندر ایک بادام کے برابر کی سائز کا جو میموری کارڈ ہے نا، وہ یہ کام کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ایک دماغ کا پرزہ تھوڑا سا ادھر سے ادھر ہو جائے، تھوڑا سا، گھر والے نکال کے باہر کر دیتے ہیں کہ پاگل ہو گیا یہ، اس سے جان چھڑاؤ، اس کو رسیوں سے باندھو، اس کو زنجیروں سے باندھو، کتے کی طرح اس کے سامنے کھانا ڈال دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یاد کریں، اب اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، شمار نہیں کر سکتے تم۔ یہ جو ہم سانس لیتے ہیں نا، دن میں 30,000 مرتبہ سانس لیتے ہیں، اللہ نے ہم سے اس کے کوئی پیسے نہیں مانگے ہوئے۔ جاؤ گیس کا سلنڈر بھروانے جاؤ، ابھی یہ مولوی صاحب مجھے بتا رہے تھے کتنے کا ہو گیا جی گیس کا سلنڈر؟ 280 روپے کا، لا حول ولا قوت الا باللہ، جس پہ ہم نے کھانا پکانا ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں مفت میں سانس لے لو، 30,000 مرتبہ دن میں سانس لے لو، میں تم سے کوئی پیسے پوسے اس کے نہیں مانگ رہا۔ یا اللہ پھر آپ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرا بندہ بن جا۔ خلق الانسان من صلصال، مٹی سے بنایا نہ مٹی کا بن کے رہے، مٹی سے بنایا آگ بننے کی کوشش نہ کرنا۔ تو میرا خیال ہے کہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ آگے اللہ کس نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں؟ فرمایا رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ 2 مشرقوں کے رب ہے، 2 مغربوں کے رب ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، مشرق تو ایک ہوتی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میں 2 مشرقوں کا رب ہوں، مغرب بھی ایک ہے، سمت تو ایک ہی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میں 2 مغربوں کا رب ہوں۔ بات سمجھنے بڑی آسان سی بات ہے۔ علماء کرام بھائی میری دعا پر آمین کہہ دینا، اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے ہمارے اکابرین پر، علماء پر، محدثین پر، مفسرین پر، مجتہدین پر، کہ جنہوں نے ایسے باریک باریک نکات قرآن سے نکال کر ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ وہ کہتے ہیں جو اللہ نے فرمایا نا رب المشرقین ورب المغربین، کہ 2 مشرقوں کا
رب ہے، 2 مغربوں کا رب ہے۔ فرمایا کہ بڑا آسان سا فارمولہ ہے، سردی میں مشرق سے جب سورج نکلتا ہے اس کی سمت کچھ اور ہوتی ہے، مغرب میں جب مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے اس کی سمت کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ نے ان 2 سمتوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ رب المشرقین، بھائی 2 مشرقوں کا رب ہوں۔ بالکل اسی طرح جب مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے، مغرب میں جب غروب ہوتا ہے گرمیوں میں تو اس کی سمت کچھ اور ہوتی ہے، سردیوں میں جب غروب ہوتا ہے تو اس کی سمت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان، کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے؟ بھائی یہ سردی گرمی اللہ کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سورج کی حرکت، سورج کا چلنا پھرنا اللہ کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ گزشتہ نشست میں میں اس عنوان پر بات کر کے آ چکا ہوں، یہ چاند کا نکلنا غروب ہو جانا اللہ کی نعمت ہے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ستاروں کا نکلنا، ان کا چمکنا دمکنا پھر غائب ہو جانا، یہ اللہ کی نعمتیں نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یاد کرتے جاؤ، میں اپنی نعمتیں جو ہیں وہ تمہیں گنواتا چلا جا رہا ہوں۔ آگے جو نعمت اللہ پاک نے بیان فرمائی، کیا ارشاد فرمایا؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ بھائی 2 سمندر ہیں، ایک طرف میٹھا سمندر ہے، ایک طرف کھارا سمندر ہے، درمیان میں اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے برزخ لگا دی ہے، برزخ لگا دی ہے، برزخ لگا دی ہے۔ وہ جو کھارا پانی ہے وہ میٹھے پانی میں نہیں ملتا، جو میٹھا پانی ہے وہ کھارے میں نہیں ملتا، سمندر دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ جدید ٹیکنالوجی نے ہمارے لیے ان چیزوں کا سمجھنا اور آسان کر دیا۔ دنیا میں محققین فرما رہے ہیں کہ دنیا میں کئی ایسے مقامات ہیں، ایک نہیں کئی ایسے مقامات ہیں کہ ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، ایک طرف میٹھا پانی ہے ایک طرف کھارا پانی ہے، لیکن وہ دونوں پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ بھائی کیوں نہیں ملتے؟ بھائی اس لیے نہیں ملتے کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں۔ ہم تو یہی جواب دیں گے، سائنس جو بھی کہے، سائنس کی اپنی تحقیقات ہیں، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ جو سائنس کے فارمولے اس پر لاگو ہو رہے ہیں ان کا پیدا کرنے والا بھی کون ہے بھائی؟ اللہ۔ وہ سائنس کی ایجادات بھی تو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ انسان کے عقل کے اندر یہ سائنس کی باتیں ڈالنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ، ہم نے ان کے درمیان میں برزخ لگا دی ہے۔ برزخ ایسی آڑ کو کہتے ہیں جو نظر نہیں آتی۔ بھائی میں نے کہا تھا نا کہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ سمجھانے کی کوشش کروں گا سورہ رحمان کا، تو برزخ ایسی آڑ کو کہتے ہیں، ایسی رکاوٹ کو کہتے ہیں جو ہماری آنکھوں سے کیا ہو بھائی؟ پوشیدہ ہو۔ اچھا آدمی مر جاتا ہے، دنیا کی زندگی اس کی ختم ہو جاتی ہے، قبر میں چلا گیا، اور ابھی قیامت کے درمیان میں اور اس کے درمیان میں کافی وقفہ ہے، تو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ یہ عالم برزخ ہے، یہ آڑ ہے، یہ آڑ ہے دنیا کی زندگی اور قیامت کے درمیان میں، اس لیے اس کو برزخ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو کیا فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، بھائی ان میں سے کسی ایک پانی کو بھی حد سے تجاوز کرنے کی اجازت، یہ لا یبغیان کا ترجمہ آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں کہ اجازت نہیں ہے نمکین پانی کو کہ وہ میٹھے پانی کے ساتھ جا کر مل جائے، اور میٹھے پانی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کس کے ساتھ آ کے ملے بھائی؟ نمکین پانی کے ساتھ۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اللہ فرما رہے ہیں کہ موتی بھی اس کے اندر ہم پیدا کرتے ہیں، مرجان بھی اس کے اندر ہم پیدا کرتے ہیں۔ مرجان کیا ہوتا ہے؟ مرجان مونگے کو بولتے ہیں، یا جس کو آپ سیپ بولتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سیپی ہوتی ہے نا، سیپی، اس کا منہ کسی وقت کھلتا ہے اور اس کے منہ میں اگر بارش کے پانی کا قطرہ پڑ جائے تو وہ قیمتی موتی بن جاتا ہے۔ اب اس سیپ کے منہ میں بارش کا قطرہ ڈالنے والا کون، اور اس بارش کے قطرے کو موتی میں بدلنے والا کون؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم ٹھکراؤ گے؟ کون کون سی اپنے رب کی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کون کون سی اپنی نعمت کو، اب رب کی طرف سے دی گئی نعمت کو بھول پاؤ گے؟ تم بھول ہی نہیں سکتے۔ جتنی مرضی کوشش کر لو کہ میں آج اللہ کی اس نعمت کو بھی بھلا دوں، اللہ کی اس نعمت کو بھی بھلا دوں، اللہ کی اس نعمت کو بھی بھلا دوں، تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کی نعمت کو بھول جاؤ۔ لیکن پھر بھی اللہ تمہیں بار بار کہہ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہمت ہے تو ذرا کر کے دکھاؤ۔ میں نے ایک شاید حکایت پہلے بھی کسی موقع پہ سنائی تھی
آج موقع کی مناسبت سے مجھے پھر یاد آ گئی، ابھی وہی حکایت کل پرسوں میں نے کسی اور انداز میں پڑھی، تو وہ دونوں کا مکسچر بنا کے وہ حکایت سنا دیتا ہوں بات تاکہ ختم کی جا سکے، کیونکہ اگلے جمعے پھر دوسری بات شروع کریں گے۔ وہ ایک آدمی تھا، اس کی ماں ہمیشہ اس کو ایک ہی عقیدہ پڑھاتی تھی، ایک ہی عقیدہ سکھلاتی تھی کہ بھائی روٹی دینے والا کون ہے بھائی؟ بولو نا بھائی۔ آج ہمارا یہ عقیدہ متزلزل ہو گیا ہے، ہم جو اتنی تنگی کا شکار ہے نا، ہمارا عقیدہ یہ متزلزل ہو گیا۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ روٹی دینے والا میرا آفس ہے، میرا باس ہے، وہ مجھے تنخواہ دیتا ہے، کاروبار کروں گا تو روٹی ملے گی، گاڑیاں بیچوں گا تو روٹی ملے گی، پلاٹ بیچوں گا تو روٹی ملے گی، فلاں کروں گا تو روٹی ملے گی۔ روٹی 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 کے پیچھے لگ کر روٹی دینے والے کو بھول گئے، رزق کے پیچھے لگ کر رازق کو بھول گئے۔ رازق کو منا لیتے، رزق خود بخود آ جاتا۔ تو وہ مائی اپنے بچے کو کیا سکھلاتی ہے کہ بھئی روٹی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ صبح بھی جب روٹی کھاتا ہے ماں کہتی ہے روٹی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دوپہر کو بھی جب کھاتا ہے ماں کہتی ہے روٹی دینے والا اللہ۔ رات کو بھی وہ کہتا ہے مائی کیا مصیبت تو نے میرے پیچھے پڑ گئی ہے، آج میں دیکھتا ہوں مجھے کون روٹی کھلائے گا۔ اس نے مائی نے کہا کہ نہیں، تیرا اللہ تجھے روٹی کھلائے گا۔ کہتا میں دیکھتا ہوں آج مجھے کون کیسے روٹی کھلاتا ہے۔ جنگل میں چلا گیا، جا کر چھپ کر بیٹھ گیا کہ آج میں دیکھتا ہوں مجھے کون کیسے کوئی روٹی کھلاتا ہے۔ چند درویش آئے، مسافر آئے، وہاں پر انہوں نے بیٹھ کر کھانا وانا کھایا، اور جو کھانا باقی بچ گیا وہ وہیں پر چھوڑ دیا کہ پیچھے سے کوئی اور مسافر آئے گا، وہ کھانا دیکھے گا، وہ کھا لے گا۔ اتنے میں کچھ ڈاکو آ گئے، ڈاکو اپنا چوری کا مال جو ہے نا، ڈاکے کا مال تقسیم کرنے لگے، تو ایک کی نظر پڑی کہ کھانا پڑا ہوا ہے لیکن کھانا کھانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ایک ڈاکو نے کہا لگتا ہے کسی نے زہر اس میں ملا دیا ہوا ہے کہ ہم کھائیں اور مر جائیں اور وہ ہمارے ڈاکے کا سارا مال جو ہے نا وہ لوٹ کے لے جائے۔ انہوں نے کہا ڈھونڈو بندہ کدھر ہے؟ بندہ ڈھونڈا تو بندہ مل گیا۔ اس نے کہا تو بھی ڈاکو ہے، تو نے اس کھانے میں زہر ملایا ہے، اب تو اس کھانے کو کھا نہیں تو تیرا سر اڑا دیں گے۔ کہتا میں نے نہیں کھانا، میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں روٹی نہیں کھاؤں گا۔ ایک نے آ کے اس کے ہاتھ پکڑے، ایک نے اس کے پاؤں پکڑے، ایک نے نوالا بنا کے زبردستی اس کے منہ میں ٹھوس دیا۔ کہتا بس 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 بس، اب مجھے سمجھ میں آ گئی کہ روٹی کھلانے والی ذات جو ہے وہ کون ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بات کہاں سے چلی تھی اور بات کہاں پر نکل بیٹھی کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں بھائی؟ بار بار اس صورت میں یاد دہانی کیا کروا رہے ہیں بھائی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مضمون کو یہیں پر مکمل کر رہا ہوں، چند ضروری